تم میں سے جس نے اس عہد بیت کو پورا کر دکھایا تو اس کا اجر دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جس نے اس عہد میں کچھ بھی کمی کی اور اس کی اسے دنیا میں بھی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے اس عہد بیت میں کچھ کمی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو اسے سزا دے، اگر وہ پسند فرمائے گا تو اس سے درگزر فرمائے گا۔ بخاری۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمر چونکہ تھوڑی اور عظیم الشان کام درپیش ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے۔ خاتمہ بالخیر ایسا امر ہے کہ اس کی راہ میں بہت سے کانٹے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بے ہوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ بے ہوشی کا زمانہ وہ ہے جبکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بے ہوشی تو نہیں ہوتی جو بچپن میں تھی، لیکن جوانی کی ایک مستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دنوں میں بھی بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے، اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفس ہمارا غالب آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم کے بعد پھر لا علمی آ جاتی ہے اور حواس میں اور دوسرے قوا میں فطور آنے لگتا ہے۔ یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قوا بیکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں جنون کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے خاندان ہیں کہ ان میں 60 سے 70 سال کے بعد انسان کے حواس میں فطور آ جاتا ہے۔ غرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی قوا کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہوتا ہے اور ذوف و تکاہل اپنا اثر کرنے لگتا ہے۔ انسان کی عمر کی تقسیم انہی 3 زمانوں پر ہے اور یہ تینوں ہی خطرات اور مشکلات میں ہیں۔ بس اندازہ کرو کہ خاتمہ بالخیر کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جاوے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ امر خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پر کھڑا ہوں میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا ہے۔ اس امر کی مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا اور مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا جواب تم خود دو گے۔ میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ فرمایا گھروں کو ذکر اللہ سے معمور کرو، صدقہ و خیرات دو، گناہوں سے بچو تا اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے معاملات میں مستغرق رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں گویا انہوں نے بیعت ہی نہیں کی۔ یاد رکھو اور عمل کرو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کو امام الزمان اور خاتم الخلفاء بنا کر جو بھیجا ہے تو اسی خاتم الخلفاء کی خلافت کا زمانہ بھی اب تا قیامت رہنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم کو دی گئی تھی، مجھے خدا سے ابراہیم کی نسبت ہے، کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ اب بس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ انتہا سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعا کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل پر بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ دیکھو سدھا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں
آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں. اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو. وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو. ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو. خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں. جن دلوں پر مہر ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں؟ ہمارا بھی فرض اولین ہے کہ مسیح موعود کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے یہ تمام تر استعدادیں بروئے کار لاؤ کہ مسیح موعود وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود ہونے کا شوق اعلان کروایا. اور اے عرب کے رہنے والوں، انہی دنوں کچھ عرصے سے ایک عیسائی ادیچے قادری صاحب ہمارے لوکل مولم کے زیر تبلیغ چلے آ رہے تھے. تمام دلائل سننے کے بعد بھی ماننے کو نہیں آتے تھے. اس واقعہ کو جب انہوں نے سنا اور ٹی وی پر دیکھا اور پھر میرا خطبہ سنا کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، تو بے اختیار اس نے کہا یہ کام ایک سچی جماعت کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی لمحے اس نے بیعت کر لی. ہماری تجارتیں برباد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمارے مال لوٹنا چاہتے ہو تو لوٹ لو، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ایک ایک احمدی کو شہید کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علیحدہ نہیں کر سکتے.